بس اتنا سا کہوں گا کہ جس کسی انسان کو اس کی روح کے ذریعے بلانا ہو تو اس کے لیے صرف یہ عمل آپ پڑھ لیں۔ وہ جس کسی حال میں بھی، جہاں کہیں بھی اور دنیا کے جس کسی کونے میں بھی چھپا ہوا بیٹھا بھی ہوگا، موکل اسے گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس لاپٹکیں گے۔ یہاں روح کے ذریعے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر سے ہی آواز آئے گی کہ آپ کو فلاں شخص بلا رہا ہے اور آپ کو اس کے پاس حاضر ہونا چاہیے، اور آپ کو اس کے پاس حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ وہ اس فرمان کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ پھر ایسے میں وہ جتنی بھی تاخیر کرے گا تو اسے اس میں بے چینی ہونے لگے گی، دل گھبرائے گا، کسی حال وہ خود کے قابو میں نہ رہ سکے گا، اس کا کلیجہ اچاٹ کھائے گا، دل کچھ کہے گا اور دماغ کچھ کہے گا، اندر سے کچھ بھی نارمل نہیں ہوگا، بس کہیں سکون نہیں اور نہ ہی من کا لگنا۔ ایسی عجیب طبیعت اس میں ہونے لگتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ہے، اور اس عمل کے موکل جب اپنے مقام سے اس کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں سیکنڈز بھی زیادہ لگتے ہیں، یعنی جب بھی آپ یہ حکم دو گے کہ اے فلاں شخص حاضر ہو جاؤ، تو پھر مجال ہے کسی مخلوق کی کہ وہ ان موکل کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں روک دے۔ پھر جیسا آپ انہیں کہتے ہو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کر کے ہی دم لیں گے، آپ کے بھی مسئلے حل ہوں گے۔ اس عمل کی بات میں کروں تو اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ جب تیار رہیں کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور آپ انہیں فیس کر سکیں، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو ہی آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اور ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرنے کے بعد آپ فون کو ادھر ادھر کہیں رکھ دیں اور ان کا فون بجتا رہے اور آپ اٹھائیں نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک بار فون کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو بار بار نہ بھی کرے، اور کئی بار سامنے والا آپ کے شہر کا نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو، وہ آپ کو فون یا میسج بھی کر سکتا ہے، تو آپ کو کال ریسیو کر لینا چاہیے۔ کہیں کال مس ہوا تو بات نہیں بن پائے گی، لیکن کال اٹھا کر بھی آپ ان کے کسی بات کے لیے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ کہیں آپ فون اٹھاتے ہی کہہ دیں کہ بتاؤ مجھ سے کب شادی کرو گے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ انتظار کریں وہ خود کیا کہتا ہے، اور اندر سے خود پر قابو رکھیں۔ خوشی کے مارے جذباتوں میں بہہ کر اپنی کمزوری نہیں دکھانی ہے کہ جلد بازی میں محبت کا اظہار آپ ہی اس کے سامنے کر دیں۔ دھیان رکھنا، باوضو ہو کر آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہوگا۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، دن میں رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت کر لیں۔ ناپاکی کے دنوں میں قطعی آپ اسے نہیں پڑھیں گے۔ سکون سے کہیں بیٹھ جائیں، موبائل میں تصویر اس میں آپ کو چاہیے ہوگی، اسے دیکھتے ہوئے آپ یہ عمل پڑھ لیں گے۔ چاہیں تو عمل روزانہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد، محبت مطیع و حاضر، فلاں اللہ الصمد، اس میں آپ کو فلاں کی جگہ اس انسان کا نام لے لینا ہے، لیکن اس کی تصویر کو بھی بیچ بیچ میں دیکھتے ہوئے جانا ہے۔ مطیع یعنی آپ کا فرما بردار بن بیٹھے گا اور اپنی روح اور جسم کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سے خوب دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ مطلوب کی فوراً حاضری ہوگی۔